کبھی بھی شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق نہ بناؤ. جو تمہیں اچھا لگے وہ شریعت ہے، اور جو کڑوا لگے اس کو تھوک دو. اکثر ایسا ہوتا ہے. مثال کے طور پر مولانا صاحب جب تک آپ کو بیان کر رہے ہیں آپ کو بہت اچھی لگنے لگی تقریریں ہیں. کیا بولتے ہیں مولانا صاحب، بہت اچھا ہے. کس بارے میں بول رہے تھے؟ آپ کو جتنے لوگوں نے دھوکہ دیا ان کے خلاف بول رہے تھے. بہت اچھے مولانا ہیں. دھوکے کے خلاف بولیے آپ. بہت سارے لوگ جو ہے دھوکہ دیتے ہیں. پھر ہم نے شرابیوں کے خلاف بولا. بہت اچھا بولتے مولانا، اس لیے کہ شراب بندی ہونی چاہیے. ہمارے معاشرے میں بہت سارے بگڑے، ان کو صحیح کرنا چاہیے. مولانا صاحب نے ایک دن انہی کے بارے میں کہہ دیا کہ سود کھاتے ہو آپ، بہت برا مولانا ہے. تو گویا کہ تم نے شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق بنانے کی کوشش کی. جو تمہارے زخموں پر انگلی رکھے تو اس کو تم خراب کہو. یہودیوں کی یہی طبیعت تھی اور آج بھی یہی ہے. یحییٰ علیہ السلام ان کے نبی ہیں، بنی اسرائیل کے نبی ہیں. بادشاہ بڑی عزت کرتا تھا. یحییٰ علیہ السلام جوان تھے، 30 یا 33 سال کی عمر کے. بادشاہ نے ایک بار شادی کی، چند دنوں کے بعد دوسری شادی کی اسی بیوی کی بہن سے. 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کر لیا. یعنی 2 بیویاں ہیں لیکن دونوں سگی بہنیں ہیں. یحییٰ علیہ السلام نے فتویٰ دیا کہ شریعت میں 2 بہنوں کا ایک ساتھ رکھنا حرام ہے. اس نے کہا میں بادشاہ ہوں. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، قانون اس کا ہے، تم بندے ہو، سب کے لیے ہے یہ شریعت. اس نے دھمکیاں دیں، کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، میرے خلاف مت کہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام ڈٹے رہے، یہاں تک کہ بادشاہ نے یحییٰ علیہ السلام کا قتل کر دیا. آپ کا سر مبارک الگ کر دیا، جسم الگ کر دیا، کاٹ دیا. کس بنیاد پر؟ اس کے زخم پر انگلی رکھا تھا، برائی پر تنبیہ کی تھی. نبیوں کے ساتھ یہودی یہی کرتے رہے. ان کو اگر کسی بات کی تنبیہ کی جاتی تو ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے، ان کو مار ڈالتے. کئی نبیوں کا قتل کیا انہوں نے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا کیا؟ زکوٰۃ کا حکم آیا تو سب سے کہا کہ زکوٰۃ دے دینا. قارون جو زمانے کا بڑا مالدار تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے رشتے میں بھی آتا تھا، اس سے بھی کہا کہ قارون تو اپنے خزانوں کی زکوٰۃ نکال. اب جب زکوٰۃ نکالنے کے لیے دیکھا تو کئی خزانے صرف زکوٰۃ میں جا رہے تھے، حالانکہ اس کو رعایت ملی تھی. اس نے کیا کیا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میری اصلاح کے لیے اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو میں اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لے جاؤں، کوشش کروں بدل لوں. نہیں، دنیا دار کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ جو بول رہا ہے اسی کی زبان کو بند کر دو. اس نے عورت خریدی، پیسے دے کر کے طوائف کو مجمع میں لے آیا اور کہا کہ میں موسیٰ سے سوال کروں گا زنا کی سزا کیا ہے. جب وہ جواب دے رہے ہوں گے تو اے خاتون تو کھڑی ہو کر کے کہہ دینا میرے پیٹ میں موسیٰ کے زنا سے بچہ پل رہا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اتنی غلیظ حرکت، اتنی نیچ حرکت قارون نے کی. کس کے خلاف؟ موسیٰ علیہ السلام کی. سکھا کر کے عورت کو مجمع میں لے آیا. عورت بیٹھی ہوئی تھی. اس نے سوال کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی ہیں آپ، مسئلہ بتائیں کہ اگر کسی شادی شدہ مرد نے کسی عورت سے زنا کیا ہے تو کیا سزا ہے اس کی؟ کہا رجم کیا جائے گا، پتھروں سے ہلاک کیا جائے گا. اس نے اشارہ کیا عورت کی طرف، اٹھ تو بتا تیرے ساتھ زنا کس نے کیا ہے؟ وہ خاتون کھڑی ہوتی ہے اور کپ کپی طاری ہو گئی، جلال موسوی کو برداشت نہیں کر سکی. اس نے اگل دیا، کہا قارون مجھے پیسے دے کر کے یہاں لایا ہے، پیسے دے کر کے یہاں لایا ہے. اتنا کہنا تھا موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا. آپ نے کہا اے زمین پھٹ جا اور قارون کو اس کے خزانوں سمیت نگل جا. دھسا دیا گیا. وہ تو اللہ کا عذاب تھا اس کے اوپر. میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنی گری ہوئی حرکت قارون نے کیوں کی؟ اس لیے کہ نبی نے برائی پر انگلی رکھی.
اسے صرف اچھائی کی تنبیہ کی۔ عزیزان گرامی وقار، یہ طبیعت کبھی اپنی نہ بنانا کہ اگر برائیوں کے خلاف کوئی تمہیں بیان کرے یا نصیحت کرے تو اس کے پیچھے مت پڑ جانا، اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ۔ کوشش یہ کرو کہ وہ برائی ہم سے نکل جائے۔ آپ زندگی میں کبھی ایسا کرتے ہو؟ ڈاکٹر نے علاج کے دوران یہ کہہ دیا کہ پیٹ میں السر ہے، تو ڈاکٹر کے پیچھے پڑ جاؤ کہ اس کا پیٹ پھاڑ کر کے رکھوں گا میں، مجھے کہا کیسے اس نے السر ہے؟ نہیں، تمہیں معلوم ہے، عقل ہے اتنی، ڈاکٹر میری بیماری کو بول رہا ہے، ہو سکتا ہے اندر۔ اگر ڈاکٹر نے کبھی کہہ دیا تمہیں آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہے، بلاکیج ہے، دوڑے دوڑے بھاگتے ہو، کیا علاج کروں ڈاکٹر صاحب بتائیں تو صحیح۔ کوئی ایک بندہ مجھے بتائیں جو بدلے میں یوں کہہ دے ڈاکٹر تیری ہر نس کو میں پھاڑ دوں گا، تو نے بولا کیسے مجھے؟ میرے بلاکیج ہے؟ نہیں، وہ جب تمہیں کہہ رہا ہے تمہارے اندر بیماری ہے تو تم مان لیتے ہو، ایکسپٹ کرتے ہو۔ یہی بات ایک عالم دین اور ایک خطیب شرع سے بھی تمہیں اسی طرح کا سلوک رکھنا چاہیے کہ اگر موجودہ خرابیوں اور برائیوں پر وہ تنبیہ کرے، کوشش یہ کریں کہ ان برائیوں کو اپنے اندر سے نکالیں، نہ یہ کہ اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ ہمارے بعض علماء نے یہ کہا تھا کہ قوم کا حال یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ نیت کرتے ہیں امام کے پیچھے، کیا کہہ کر کے نیت کرتے ہیں معلوم نہیں۔ نماز میں عشاء کی 4 رکعت فرض نماز واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے، تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا پیچھے اس امام کے مطلب کیا ہے؟ یعنی صرف نماز میں پیچھے ہے یا پھر پوری زندگی اس کے پیچھے پڑنا ہے؟ میرے عزیزو، داعیان دین اور داعیان حق کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو، یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پیچھے پورے پڑ جاؤ، کوئی معاملہ نہیں، لیکن جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ اور دین حق کو لے کر تمہارے درمیان آئے، ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو آپ کے جسمانی مرض کے لیے ڈاکٹر کے ساتھ آپ سلوک کرتے ہو۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں نے جو سلوک کیا، وہ سلوک آپ نائبان رسول کے ساتھ نہ کریں۔ یہودیوں کو جو باتیں اچھی لگتی تھی وہ لے لیتے تھے، اور جو ناپسند ہوتی تو نبیوں کا ہی قتل کر دیتے تھے۔ 1-2 نہیں، ہزاروں نبیوں، 10,000 نبیوں کا قتل کیا ہے انہوں نے، تقریباً 10,000 نبیوں کا۔ قرآن میں کئی جگہ پر آیت ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ ناحق نبیوں کا قتل کرتے تھے۔ نبیوں کا کام یہ اتنا ہی ہوتا کہ ان کی برائیاں بتا دیتے تھے، یہ غلط ہے۔ تو یہاں آج امت کو بھی میرا یہی پیغام ہوگا کہ اگر تمہاری برائیاں کوئی بتائے تو یہودیوں کی طرح ان کے جان کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، بلکہ ان برائیوں کے خاتمے کے لیے مل بیٹھ کر کے لائے عمل تیار کریں۔